أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط قوم منكم ببعيد قلقلة واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحيم ودود رحيم ودود. رحيحة رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ظهريا. إن ربي بما تعملون محيط إن ربي بما تعملون محيط. محيط कलकला है कि नहीं करो ना कलकला ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة
أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ألا لمدين كما بعدت ثمود. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. کہاں سے بھائی آیت نمبر؟ آیت نمبر 84. ترجمہ سماعت فرمائیے. وَإِلَى مَدْيَنَ دوسرا آدھا بھی ہے اس پارے کا بھی، ٹھیک ہے جی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اب اس میں کیا انداز ہے اس رکوع کا، سمجھ آ رہی ہے؟ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کا، یعنی ہر رکوع کا اپنا ایک انداز ہے، ہر رکوع میں ایک نبی کا اس کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے مختصر، اور پھر اس کو اشارہ کیا جا رہا ہے مختلف باقی جگہ پہ بھی ہیں اس کا. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا. بھائی سے مراد بھائی سگا بھائی نہیں ہے، قوم کے لحاظ سے، سمجھ آئیے. پھر آپ کہو گے یہ کیا، مدین تو قوم ہے، یعنی اس قوم کے رہنے والے، سمجھ آئی بات. جیسے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ آتا ہے نا، یہ بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے بھائی. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی قومی بھائی، سمجھ آئی. اسلامی بھائی ہوتے ہیں جس طرح پاکستانی بھائی ہوتے ہیں، اس طرح علاقائی بھائی. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی پیغمبر شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا. ہیلو توجہ. انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. اب آپ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے کہ ان کی کیا کام تھا، ناپ تول. سمجھ آئیے. یہ آپ اس معاشرے میں دیکھ لیں اب کتنا بگاڑ ہے، ٹھیک ہے جی. شعیب علیہ السلام کے جو کام کرتے تھے وہ یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. اور ہر کوئی چھوٹا بڑا ہر کوئی کر رہا ہے. اب صرف سبزی مبزی کی بات نہیں ہے، تجارت میں تو ہر چیز شامل ہے. معاملات میں بھی ناپ تول ہوتا ہے، بولنے چالنے میں بھی ناپ تول ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے تجارتی طور پہ نقطہ مراد ہے. ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. مدین اور حضرت شعیب کو کے مختصر تعارف کے لیے سورہ اعراف 8واں سپارہ 85 کا عائشہ ملاحظہ فرمائیے. مدین کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، کیا مطلب، سبزدار باغوں والا، اور یہاں کے لوگ بحیثیت مجموعی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے. 8واں سپارہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی خوشحالی کا دو وجہ سے خاص طور پر ذکر فرمایا. ایک یہ کہ اتنی خوشحالی کے بعد تمہیں دھوکہ بازی کر کے کمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس خوشحالی کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے. سمجھ آئیے. پیسے دے کے بندہ چلا گیا کالا خان کو، اور مرغی اپنی مرضی سے تول کے اس نے کر لیا. ایسے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا. معاملات صاف ہوں، ناپ تول فکس ہو اس کا، سمجھ آئیے. تو آیت نمبر یہ کیا ہو گیا، پیچھے ہو گیا، اچھا ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر کیا ہے، 85 نے لکھا ہے، دیکھتے ہیں 7 ہے کہ 85 ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی سورہ اعراف میں کیا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدینہ کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو. پیسے زیادہ لیتے اور چیزیں کم.
اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ ولا تقعدوا بكل صراط، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو، ہمارے انجینئر والے پاس کنوینے ہو، فلانے پاس کنوینے ہو، سمجھ آئیے، گمراہ کرتے ہو نا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، کبھی اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے یہ دو جوڑی والے، کبھی اس مسجد میں جا کے لڑکوں کو خراب کریں گے، تو یہ والے کام نہ کرو۔ اللہ کے راستے سے، دین حق سے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، اپنے آپ کو نہ سمجھو کہ ہم بڑے سمجھ گئے ہیں دین۔ اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت یعنی غلطیاں نکالتے ہو، فقہ حنفی میں غلطی نکالتے ہو، قرآن میں غلطیاں نکالتے ہو، یہ مسئلہ نکالتے ہو، یہ مسئلہ نکالتے ہو، اختلاف امت میں ڈال رہے ہو، توڑ پھوڑ ڈال رہے ہو، اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دی، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بھی تھوڑا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں، ہمیں یعنی پسند نہیں ہے، تم شرک کرتے ہو، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹا جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ یعنی افطرا باندھا، اور ہمیں نشایا نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی یہ ہو گیا اس میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو سورہ اعراف کا کچھ بیان ہے، ولا ویا قوم یوفوا المیزان، یہاں 85 نمبر آیت سورہ ہود کی کیا ہے، ویا قوم یوفوا المیزان والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ قرآن کریم نے یہاں اچھا اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، سمجھ آئی، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ قرآن کریم یہاں جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ بڑے جامع ہیں، اور ان میں ہر قسم کے حقوق داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم پر کسی بھی شخص کا کوئی حق واجب ہو تو اس میں ڈنڈی مار کر یا تعویل شیل کر کے اسے کم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق پورا ادا کرو، جیسا کہ سورہ میں عرض کیا گیا تھا۔ اس قوم کے بعد افراد راستوں پر جو ابھی پڑا ہے چوکیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، مسافروں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، بھتہ خوری، اور بعض لوگ مسافروں پر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اس فکر میں ان کی اسی بدعنوانی کی طرف اشارہ ہے، سمجھ۔ ہاں یہاں پر بھی بجلی ٹیکس، فلانا ٹیکس یہ کیا ہیں، سب ظالمانہ ٹیکس ہیں، غنڈہ ٹیکس، اور روڈوں میں ٹول ٹیکس، یہ سب کیا ہے، غنڈہ ٹیکس۔ اس حضرت آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ختم کریں گے سارے ٹیکس، سمجھ آئی بات۔ اگر کوئی گاڑی دوڑا سکتا ہے یہ تو ان کا دوڑا نہیں سکتا نا، ان کے سخت بریکر ہوتے ہیں آگے، یہ سب ظلم ہے، یعنی پیسے پورے ہو گئے ہیں، پوری زندگی اب ٹیکس دیتے رہو، یہ کیا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین ما انا علیکم بحفیظ، اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرہ دار مقرر نہیں ہوں، مننے ہو تو منو، نہیں تو چلو باہر میں جاؤ، اس میں خدا میں جاؤ۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک انت الحلیم الرشید۔ وہ کہنے لگے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند ایک چلن آدمی ہو، یعنی یہ ٹوک مارنے کے لیے کہا نا۔ یہ در حقیقت وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے جو کچھ مال ہے وہ ہماری مکمل ملکیت میں ہے، جو مرضی کریں، اڑائیں، کھائیں، کسی سے کھینچ کے کھائیں، جس طرح مرضی کھائیں، اس لیے ہمیں پورا اختیار حاصل ہے کہ اس میں جو چاہیں تصرف کریں، کسی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کے برعکس قرآن کریم کا برعکس کا مطلب کیا ہوتا ہے، الٹ۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ہر مال پر اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، البتہ اس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو عارضی ملکیت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے سورہ یاسین آیت نمبر 71، لہٰذا اسی کو یہ حق ہے کہ وہ اس ملکیت پر کچھ پابندی عائد کرے۔ دیکھیے سورہ قصص آیت نمبر 77، اور جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کرنے کا حکم دے۔ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کی طرف
سے یہ پابندیاں اس لیے عائد کی جاتی ہیں تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت کا حصول اور خرچ ایسے صحت مند طریقے پر کرے کہ معاشرے میں ہر ایک کو یکساں مواقع حاصل ہوں، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، ٹھیک، اور معاشرے میں دولت کی تقسیم منصفانہ ہو سکے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے اسلام کا نظام تقسیم دولت از مولانا مفتی شفیع صاحب۔ یہ جملہ انہوں نے طنز کے طور پر بولا تھا، البتہ بعض مفسرین نے اسے حقیقی معنوں میں قرار دے کر اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم تو ہمارے درمیان ایک عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تو ہو، تم نے ایسی باتیں کیوں شروع کر دی ہیں؟ سمجھ آئیے، کیوں تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تبلیغ کیوں کرنا ہے بھائی؟ نماز شاید تو سنی یہ نماز آخنی کیسی نماز ہی بانوا جہاں سی گناہ وہاں چھوڑ دیں، وہاں تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے چل اپنا نماز پڑھ اپنا کام کر، ہمیں بھی تبلیغ والوں کو بھی تانے مارتے ہوں گے، جاؤ ہندوؤں کو تبلیغ کرو جا کے، اور ہندوؤں نے تو بھیجا تمہارے پاس، وہ کہتے ہیں اپنے ان مسلمانوں کو ٹھیک کرو، ان کے معاملات صحیح کرو، یہ ان کی وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی تمام انبیاء کا ایک کہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، روشن دلیل نبوت اور اللہ کی طرف سے حکم، اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے تم سے نہیں ہم کوئی کر رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کو کام خود کرنے لگوں، یقین میں سے میں کہہ رہا ہوں خود بھی وہ کام نہیں کرتا، اس لیے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اس سے آگے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو تو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اس رزق سے مراد کھانے پینے وغیرہ کا سامان بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھے طریقے سے مجھے رزق عطا فرمایا تو میں اس کے حصول کے لیے وہ غلط طریقے کیوں اختیار کروں، ناجائز طریقے، ٹھیک ہے جی، جو تم کرتے ہو۔ اور رزق سے یہاں مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، یعنی تم غلط طریقے سے ناپ تول میں کمی وغیرہ کرتے ہو، تب ہے تو بہت کچھ ہے، یعنی سننے میں اوپر کتابوں میں ہی آیا ہوگا کہ کوئی ٹوکرا لے کے باغ سے گزرتے نا، اس طرف سے گئے اس طرف گئے تو ٹوکرے کے خود ہی بھر جاتا تھا، کیا مطلب پھل گرتے رہتے تھے، اتنا اللہ نے دیا ہوا تھا مال دولت باغات، یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھے، توڑتے تو تھے لیکن ایسے تھے کہ وہ گرتے ہی رہتے تھے پھل وغیرہ، سمجھے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ مَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل جیسی نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ یہ ترتیب سے آ رہے ہیں نا، پیچھے جو انبیاء ان کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے، یعنی لوط کے بعد تمہاری قوم آئی ہے نا، تمہیں شعیب۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ وہ بولے اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، سمجھیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتا، نعوذ باللہ استغفر، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ لوط علیہ السلام کے تو گھر والے تھے ہی نہیں، ان کے تو تھے گھر والے۔ قال يا قوم رهطي أعزو عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پش ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو پر میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے، سب اسے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، عنقریب تم پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کس کا؟ عذاب کا۔
یعنی میری تبلیغ کے باوجود اگر تم اپنی ضد پر قائم رہتے ہو تو آخری چارہ کار یہی ہے کہ تم اپنے طریقے پر قائم رہو، یعنی غلط ملت کام کرتے رہو، باز نہیں آتے، منع کرنے کے باوجود ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، اپنی مرضی کے ریٹ منڈی جا رہے ہو، جو غریب مسکین آتا ہے اس کو بھی مہنگی چیز دیتے جا رہے ہو، تو کرتے رہو پھر، اور میں اپنے طریقے پر، پھر دیکھو کہ کس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے یعنی چیخ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 19 آیت کا حاشیہ نکالیں۔ قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، جیسے کبھی وہاں بسے نہ تھے، یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں تھوڑا دیکھتے ہیں سورہ اعراف میں کیا تفصیل ہے جی۔ آیت نمبر 19۔ اور ہم نے اچھا یہ تو اس میں تو نہیں، حضرت کس کا آیت نمبر 19 کا حاشیہ۔ بہرحال چلیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خرابیاں قوم شعیب میں ہیں یا جس میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔